فكأنما قتل الناس جميعا۔ السلام علیکم ناظرین، میں مشاہد حسین پاشا آپ کے سامنے حاضر ہوں لے کر آپ کا اپنا پروگرام جس کا نام ہے آتنکواد کا ورود۔ ناظرین، ہم بات کر رہے تھے کہ اسلام کس طرح آتنکواد کا ورود کرتا ہے، آتنکواد کی پرزور مخالفت کرتا ہے، جس میں ہمارے ساتھ شیخ ارشد بشیر مدنی صاحب موجود تھے۔ اس کے علاوہ جہاد کس طرح مسلمانوں کے خلاف بھی ہوتا ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں پھر موجود ہیں شیخ ارشد بشیر مدنی، آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ صاحب، آپ کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ الحمد جزاک اللہ۔ مدنی صاحب، میرا سوال ہے کہ کیا دہشت گردی کو، آتنکواد کو روکنے میں اسلامک ایجوکیشن اپنا کوئی اہم رول ادا کر سکتی ہے؟ اگر ہاں تو کیسے؟ اسلام ہی واحد راستہ ہے دنیا سے مکمل دہشت گردی کو ختم کرنے کا، اور صحیح معنوں میں امن آئے گا اسلامی تعلیمات سے، اور الٹیمیٹ جو پیس ہے یعنی آخرت کا امن بھی آئے گا تو اسلامی تعلیمات سے ہی۔ اس کو کیسے ہم پروف کر سکتے ہیں؟ تاریخ پڑھ کر اگر ہم دیکھتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پر بھیجے گئے تھے وہاں پر دہشت گردی کی ہر قسم موجود تھی۔ عورتوں پر اتیاچار، ڈومیسٹک وائلنس کی مثال لے لیجیے آپ، بچوں کو قتل کرنے کا، چائلڈ ابیوز کہیے، جب بچے کو ہی قتل کر دے رہے ہیں، ابیوز سے بھی خطرناک، یعنی بچوں کا ہراسمنٹ ہو، عورتوں کا ہراسمنٹ ہو، کمزوروں کا ہراسمنٹ ہو، یعنی دہشت گردی کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہے اس زمانے میں موجود تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے ایریے میں بھیجا کہ اگر وہاں کی دہشت گردی صاف ہو سکتی ہے تو پھر دنیا میں ہر جگہ کی دہشت گردی صاف ہو سکتی ہے۔ جیسے کہتے ہیں اگر آدمی فلاں جگہ تم کار چلا لیے، اس کا مطلب دنیا میں کہیں بھی چلا لے سکتے۔ ایک مثال مشہور ہے۔ تو ایک مخصوص جگہوں پر اگر کوئی ٹیسٹ پاس ہو جاتا ہے تو اس کے بعد لوگوں کے لیے باقی جگہوں پہ اپلائی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو قرآن مجید میں کئی طریقے سے دہشت گردی کو ختم کیا گیا۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے تو قرآن مجید میں جو طریقہ اپنایا گیا وہ ہے اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی قانون کی نظر سے دن کے سورج کے اجالے میں بچ سکتا ہے، آلات کے اندھیرے میں یا چھپے ہوئے جہاں پر کوئی بھی ہڈن کیمرے کچھ بھی نہیں ہو تو ہو سکتا ہے کہ آدمی چھپ کر بہت کچھ کام کرے، لیکن اللہ تعالیٰ تو اندھیرے میں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کو تو کوئی کمی نہیں ہے، کوئی اللہ تعالیٰ عیب سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی روشنی کی ضرورت نہیں ہے، اندھیرے میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کیا ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے۔ تو یہ تصور انسان کو ہر قسم کی دہشت گردی سے روک سکتا ہے۔ اسی طریقے سے آخرت کا تصور انسان کو ہر قسم کی دہشت گردی سے روک سکتا ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ مائدہ نمبر 5 کی آیت نمبر 33-34 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا ویصلبوا وتقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض ذلک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر زمین میں کوئی فساد برپا کرتا ہے، ہراس کرتا ہے، تو گویا کہ وہ کیا کر رہا ہے؟ گورنمنٹ کو چیلنج کر رہا ہے، سسٹم کو چیلنج کر رہا ہے، سسٹم کو چیلنج کر رہا ہے۔ تو ایسے لوگ جو باغی ہو جاتے ہیں، معاشرے کے اندر لوگوں کو ستاتے ہیں، تو ان میں سے جو ایسا کر رہے ہیں ان کو قتل کر دو پبلک کے سامنے لا۔ کیونکہ جیسے ڈاکٹر کیا کرتا ہے، جسم میں بیماری پھیلنے کا ڈر ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے مریض سے کہ تمہاری ایک انگلی کاٹ دیں گے، تمہارا فلاں حصہ کاٹ دیں گے، ورنہ یہ پورا زہر پھیل جائے گا تو آخر میں پورا ہاتھ کاٹنا پڑے گا۔ تو کہتا ہے بھائی چھوٹا نقصان بہتر ہے بڑے نقصان سے، تو اس کی انگلی کاٹ دی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر چند شر پسند جو مسکرینٹ ہوتے ہیں، سماجی یعنی جس کو کہتے ہیں بد عناصر کہتے ہیں، جو بغاوت کرتے ہیں، دہشت گردی پھیلاتے ہیں، لوگوں کو ستاتے ہیں، لوٹ گھسوٹ کرتے ہیں، ان کو وقت کا حاکم بغاوت کی بنیاد پر اگر قتل کر دیتا ہے، ایسے دہشت گردوں کو سزا چھپا کر نہیں دینی چاہیے۔ اکثر کیا ہوتا ہے؟ چھپا کر سزا دی جاتی، لیکن اسلام میں یہ ہے کہ جب بھی سزا دی جائے تو پبلک کے سامنے لا کر ان کو سزا دی جائے۔ یعنی آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ چوراہے پر لا کر انہیں مارا جائے، جس طریقے سے آج بھی سعودی عرب میں بالکل سزائیں دی جاتی۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جب آدمی کوئی چیز دیکھتا ہے تو خوف بیٹھ جاتا ہے، کیونکہ جو آدمی مجرمانہ ذہن کا ہوتا ہے اس کو سمجھانے سے، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ تو اسلام میں شدت برتی گئی، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ قتل کا بدلہ قتل کیوں ہے؟ قتل کا بدلہ پیسے دے کر چھوٹ جانا ہوتا تو بہتر تھا۔ تو ہم کہیں گے خالق مخلوق کے مزاج کو بہتر جانتا ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ کیا وہ جس نے پیدا کیا وہ نہیں جانتا کہ مخلوق کو کس چیز کی ضرورت ہے اور کس چیز کی ضرورت نہیں ہے؟ تو اگر پیسوں کا تصور آئے گا تو وہ مارتے وقت پر یہ سوچے گا پیسے دے کر بچ جاؤں گا، لیکن اس کے مارتے پہ یہ تصور رہے گا اگر میں مارا، غلطی سے بھی اگر پکڑا گیا تو میرے ساتھ کیا ہوگا، میں بھی مارا جاؤں گا۔
تو نتیجے میں کیا ہو جائے گا, جس کو مارنے جا رہا ہے وہ بھی بچ جائے گا, ایک ذہنیت اس کے اس کو پروگرامنگ ہوگی, صحیح پروگرامنگ ہوگی, وہ جس کو مارنے جا رہا ہے وہ بھی بچ گیا اور یہ خود بھی بچ گیا. تو قصاص کے سسٹم میں دونوں کی جان بچی کہ نہیں بچی؟ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ مارنے والا بھی بچ گیا اور مرنے والا بھی بچ گیا, وہ ظلم سے بچ گیا. تو قصاص کے سسٹم سے قتل کرنے والے کو ایسے طریقے سے پروگرام کیا گیا کہ بائی ڈیفالٹ دونوں بھی بچ گئے. لوگ سمجھتے ہیں کہ قصاص کو اپلائی کریں گے تو سب کا قتل ہونا شروع ہو جائے گا, ایسی بات نہیں ہے. قصاص کا جب سسٹم آئے گا تو شروعات کرنے کے لیے بھی وہ کیڑے جو مر جاتے ہیں, اکا دکا کر کے واقعہ کوئی مجرم اتنا خطرناک ہو کہ آپ کی بات کو روکتے ہوئے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کیا اس سسٹم کو آپ اس سے جوڑ سکتے ہیں جس طریقے سے آج گورنمنٹ بھی جو بڑے کرمنلز ہیں ان کا انکاؤنٹر کر دیتی ہے؟ دیکھیے, جو بھی وقت کا حاکم کے خلاف بغاوت کا جب مسئلہ آتا ہے تو دنیا کی کوئی بھی گورنمنٹ اس کو برداشت نہیں کرتی. تو جب کوئی دہشت گردی کرتا ہے تو گویا کہ وہ کھلم کھلا سسٹم کو چیلنج کر رہا ہے, اور دہشت گرد عوام کو نقصان پہنچا رہا ہے, معصوموں کو نقصان پہنچا رہا ہے. وہ معصوم مسلمان بھی ہو سکتا ہے, غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے, وہ میرے اور آپ کی بہن ہو سکتی ہے, کوئی بھی ہو سکتی ہے. تو اس ماں سے پوچھو جس کا بچہ مر گیا, یا اس یتیم سے پوچھو جس کا باپ مر گیا, تو یہ غم کو ہم کیسے صاف کر سکتے ہیں جب تک کہ ہم سخت قانون نافذ نہ کریں. تو اس وجہ سے دہشت گردوں پر رحم کرنا معصوموں پر ظلم کرنے کے برابر ہے. تو اس وجہ سے سخت قانون, قرآن مجید میں ایسے لوگ جو دہشت گردی والا کام کرتے ہیں ان کو قرآن مجید میں محارب کی کیفیت میں, کہ وہ گیا کہ وقت کے سسٹم کو چیلنج کر رہے ہیں, ایسے لوگوں کو قتل کرنے کے لیے کہا کہ ان کو کیا کرو, قتل کر دو, یا پھر ان کو کیا کرو, سولی پر لٹکا دو, یا پھر ان کو آڑے باڑے کاٹو, یعنی کہ ایک ہاتھ اور ایک پیر, تاکہ لوگ ان کو دیکھ کر عبرت لے کہ بھئی اتنا زیادہ کیسا ہو گیا, اتنی سختی سے سزا, یا ان کو کالے پانی کی سزا جس کو ہم کہتے ہیں, یعنی کہ ایسی دور جا بھیج دو جہاں پر وہ آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں, جس کو سننے کے بعد نتیجے میں کیا ہو جائے گا, معصوموں پر ظلم ختم ہو جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جہاں فیصلے کمزور ہو جاتے ہیں, جہاں پر جسٹس انصاف نہیں ملتا, وہاں پر قتل و غارت گیری عام ہو جاتی ہے, بدعنوانیت پھیل جاتی ہے. لوگ کیا کرتے ہیں, غلط راستہ اختیار کرتے ہیں. اسی لیے سسٹم کو بھی اچھا کرنا ہے, معاشرے کو رشوت سے پاک کرنا ہے, معاشرے کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرنا ہے, معاشرے کے اندر مرنے کے بعد دوبارہ اٹھ کر حساب و کتاب دینے کا جو شعور ہے, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, یعنی کہ ذرہ برابر بھی اگر برائی کرے گا تو قیامت میں دیکھ لے گا. یہ جو قیامت کا تصور ہے, توحید کا تصور ہے, یہ تعلیمات جو اسلام کی ہے. پھر اسلام کا جو کرمنل لا ہے, اس کو جو جسٹس قائم کرنے کا, انصاف قائم کرنے کا جو سسٹم ہے, اس کو اگر ہم صحیح طور پہ امپلیمنٹ کر دیں گے تو دیکھیں آپ تاریخ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسا امن آ گیا. آرنلڈ جو کہ ایک زمانے میں علی گڑھ یونیورسٹی کے پروفیسر تھے, اورینٹلسٹ ہے, علامہ اقبال کے استاد ہے بھی کہا جاتا ہے, تو اورینٹلسٹ ہے. انہوں نے کتاب لکھی پریچنگ آف اسلام, کہ اسلام کیسے پھیلا. اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ پرشین امپائر کے اور دنیا بھر کے سارے انسان انتظار کرتے تھے کہ کب مسلمان ہمارے پاس آئیں گے اور آ کر ہمارے حکومتوں سے حکومت ہٹا کر ہم پر حکومت کرے. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان جہاں رہتے ہیں وہاں کے رعایا کو, وہاں کے عوام کو سکون ملتا ہے, اور وہ ظلم نہیں کرتے. ایک غیر مسلم ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی حکومت کو, صحابہ کی حکومت اتنی امن سے تھی کہ دوسرے ملکوں کے لوگ کہتے کاش کہ ہمارے پاس اگر یہ حکمران آ جائے تو بہتر رہتا. اتنا زیادہ وہ کرتے. اسی لیے قریب میں کتاب چھپی ہے, اسلام کا بدیل, اسلام از دا اونلی آلٹرنیٹو سسٹم. یہ کتاب مراد ہوفمین, یہ دراصل کونے جرمنی کے ایک ایمبیسڈر تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا. لوگ پریشان ہو گئے کہ بھئی اتنا بڑا پڑھا لکھا آدمی اسلام قبول کیوں کر رہا ہے, جبکہ اسلام دہشت گردی والا ریلیجن ہے. یہ آدمی دہشت گردی والے, باربیرک نظام والے, سسٹم والے, انسیولائز کلچر والوں کے پاس کیسے جائے گا یہ آدمی. تو مراد ہوفمین نے نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ جواب دیا ان کو. ان کو جواب میں کہا, اسلام ہی اونلی آلٹرنیٹو, اسلام از دا اونلی آلٹرنیٹو ریلیجن, اسلام ہی واحد اب تمہارے لیے راستہ رہ گیا ہے. یورپ امریکہ کے لوگ اگر اپنے فیملی سسٹم کو اچھا کرنا چاہ رہے ہیں, اپنے سکون کو واپس لانا چاہ رہے ہیں, اور ڈیتھ آف ویسٹ جو مغربی تہذیب مرنے کے دہانے پر ہے, اگر اس برے کلچر کو ختم کرتے ہوئے انسانیت کو واپس بچانا چاہتے ہیں اور واپس امن کی زندگی چاہتے ہیں, تو ان کو چاہیے کہ اسلام کا جو جسٹس, انصاف قائم کرنے کا جو لا ہے, جو سسٹم ہے, اس کو جب تک اپلائی نہیں کریں گے سوسائٹی کے اندر امن نہیں آ سکتا. اتنی بڑی کتاب انہوں نے لکھ دی. نہ صرف مطلب اسلامک ٹیچنگز کو, قرآن کی ٹیچنگز کو عمل زندگی میں لانا بہت ضروری ہے, لانا پڑے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ جب لوگوں نے صحیح طور پر ان تعلیمات کو پڑھا, جیسا کہ کیرلا میں
کملا داس سوریا نامی ایک اتنا خاتون، بڑا نام تھا. انہوں نے کہا یہ عورت کے اوپر جو پردے کا سسٹم ہے نا، یہ باربیرک لا ہے، عورت کے اوپر ظلم ہے. لیکن بعد میں ایک اچانک وہ ایک دن برقع پہن کر فوٹو لیتی ہیں، حجاب پہن کر فوٹو لیتی ہے اور میڈیا میں پھیلاتے تھے. لوگ کہتے ہیں کہ کل تک 50 سال جس نے حجاب کے خلاف لکھا وہ عورت حجاب پہن رہی ہے. ان سے پوچھا گیا یہ کیا ہے، تو کہا کہ میں لکھتے لکھتے میں نے اتنا ریسرچ کیا، وہ ریسرچ کرتے کرتے مجھے یقین ہو گیا کہ میں غلط ہوں اور الحمدللہ. حجاب کا سسٹم صحیح. إنما قتل الناس جميعا. برائیاں اتنی بڑھتی جا رہی ہیں، یا رب انہیں کون سمجھائے؟ ہمارے لیے بھی کچھ خاص ہو ایسا جو فرصت کے لمحات کو کامیابی کا ذریعہ بنا دے. بچے قوم کا مستقبل ہیں، کیسے کریں ان کی تربیت؟ عمر کے اس بھٹکتے پڑاؤ میں کون کرائے گا ان کو دین سے روبرو؟ ان سب ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے آ گیا آئی پلس ٹی وی، اسلامک فیملی ٹی وی چینل، 24 گھنٹے دین کی بات. اپنے ڈی ٹی ایچ اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں. فری ٹو ایئر. إنما قتل الناس جميعا. ناظرین، کس طریقے سے بتایا کہ قرآن اپنی تعلیمات سے آتنکواد کی بے پناہ مخالفت کرتا ہے. اسی تعلق سے شیخ صاحب میرا سوال ہے کہ معاشرے کا امن اور ذہنی امن، انٹرنل اور ایکسٹرنل، یہ امن کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے ایکسٹرنل پیس، دوسرا ہوتا ہے انٹرنل پیس. ایک اگر مان لیجئے کہ ایک آدمی ذہنی طور پر سکون میں ہے لیکن سوسائٹی کے اندر سکون نہیں ہے، تب بھی پرابلم. اگر سوسائٹی میں امن ہے لیکن آدمی کے اپنے اندر امن نہیں ہے، تب بھی پرابلم. تو دونوں امن انسان کو چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معافن فی جسدہ اور کما قال علیہ السلام کہ آمنن فی سربہ، یعنی ایک آدمی اگر اس حالت میں صبح کرتا ہے کہ وہ آدمی جسم میں اچھا ہے اور اپنے گھر میں وہ اچھا ہے، ایک رات کا اس کے پاس کھانا ہے، تو چلو اس دن تو اس کا سکون سے گزرانا. تو اتنا امن کب ہوگا؟ جبکہ سوسائٹی بھی اچھی ہو، آدمی کا ذہنی طور پہ امن بھی اچھا ہو. گھر کے اندر بینک بیلنس خوب ہے لیکن ذہنی طور پہ امن ہی نہ ہو، یا لیکن سوسائٹی کے اندر دنگے فساد ہو رہے ہو، تو یہ پیس اینڈ پراسپیرٹی کے خلاف ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. وہ اللہ تعالیٰ جس نے ان کو بھوک سے پناہ دی اور ان کو ہر قسم کے خوف سے پناہ دی. تو بھوک اور خوف ایک دو مثالیں دے کر سمجھا جا رہا ہے کہ یعنی معاشرے کا پیس اینڈ پراسپیرٹی، یعنی آدمی کو آگے بڑھنے کے لیے پیس بھی چاہیے اور بڑھنے کے پورے مواقع چاہیے. اگر معاشرے کے اندر دہشت گردی رہے گی تو پروگرس کہاں سے آئے گا، ڈیولپمنٹ کہاں سے آئے گا، ایجوکیشن کیسا ملے گا، بچے اسکول کو کیسے جائیں گے، اگر ہاسپٹل کو کیسے جائیں گے، آفس کو کیسے جائیں گے، بزنس کیسے کریں گے، پرابلم ہی پرابلم رہے گا. تو اس لیے ایکسٹرنل پیس بھی ضروری ہے اور انٹرنل پیس بھی ضروری ہے. اب یہ آتا کیسا ہے؟ سمپل، توحید، رسالت، آخرت. توحید مانے اللہ کا ٹاپک ہوتا ہے اس میں، یعنی اللہ کی ذات میں، اللہ کے ناموں میں، اللہ کی صفتوں میں، اللہ کے کاموں میں، اللہ کے ساتھ کی جانے والی عبادتوں میں کسی کو شریک نہ کر کے ایک اللہ کو سارے حقوق ادا کر دینے کا نام کیا ہے؟ توحید. توحید اس کو کہتے ہیں. رسالت مانے رسول. کئی رسول اور نبی آتے رہے لیکن آخری رسول اور آخری نبی اب کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اللہ السلام ہے، سلامتی دینے والا ہے. تو سلامتی کا سلیبس ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور اس کے مطابق قیامت کا تصور، اگر میں کسی پر اتیاچار کروں گا، ظلم کروں گا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے چھوڑیں گے نہیں. اگر میں دنیا میں کسی طریقے سے بچ بھی جاؤں تو کیا قیامت میں بچ جاؤں گا؟ نہیں بچوں گا. یہ تصور، توحید، رسالت، آخرت ایک انسان کو مینٹلی کیا کرتا ہے؟ کسی بھی قسم کے غلط کام کرنے سے روکتا ہے. نتیجے میں کہ ہر کوئی اگر رکتا چلا جائے گا تو معاشرے میں امن آ جائے گا. ایک پوائنٹ ہے، کیونکہ امن شروع ہوتا ہے آدمی کے اپنے انڈیویجل سے، پھر گھر، پھر خاندان، پھر سوسائٹی، پھر پورا معاشرہ ہے. لیکن ہر انڈیویجل کا ذہن ہی اگر خراب ہو تو وہ دوسرے پہ امن کیا لا سکتا ہے؟ پہلا پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ یہ ہے امن ہونے کے لیے عقیدہ صحیح ہونا ضروری ہے. مثال کے طور پہ اگر دو خدا ہوتے سنسار میں تو دونوں بلا ہوتے سنسار میں. ادھر ایک کہتا کہ میری سنو، ادھر ایک کہتا میاں چپ رہو، ادھر ایک کہتا کہ بارش رہے، ادھر ایک کہتا کہ گرمی رہے. نتیجے میں کیا ہوتا؟ آسمان اور زمین. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز میں سمجھایا
سورہ زمر سورہ نمبر 39 کے آیت نمبر 29 میں ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل، ایک آدمی وہ ہے جس کے دو آقا ہے، ایک آدمی ہے جس کا ایک آقا ہے. جی، بتاؤ تو صحیح کہ دونوں میں سب سے زیادہ سکون میں کون رہے گا؟ جس کا ایک آقا ہے. جس کا ایک آقا ہے. تو اگر کئی خدا تم نے بنا لیے تو اس کو بھی خوش کرنا ہے، اس کو بھی خوش کرنا ہے، اس کو بھی خوش کرنا ہے، اور نہ جانے کس کی نافرمانی ہو جائے، نافرمانی ہو جائے. اور مصیبت کے وقت پر فلاں مصیبت کے لیے کون سا خدا ہے ہو سکتا ہے یاد نہ بے ہے، شک. ہو سکتا کسی اور کو پکار دے، اب تو دوسرا ناراض ہو جائے. تو اسی لیے یوسف علیہ السلام نے کیا کہا سورہ یوسف نمبر 12 کے آیت نمبر 39 میں ارباب متفرقون، الگ الگ خدا چاہیے تم کو یا ایک پاورفل خدا جس کا پوروں کا پاور ہو؟ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، ایک اللہ کو لے لو جس کا پوروں کا پاور ہے تو تم سکون میں آ جاؤ. الحمدللہ. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے سورہ انبیاء نمبر 21 کے آیت نمبر 22 میں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر دو خدا ہوتے اس کائنات میں تو یہ آسمان و زمین جو سکون سے نظر آ رہے کبھی کی درہم برہم ہو گئے ہوتے. بے شک. یعنی فساد صرف زمین میں نہیں، آسمان میں بھی فساد ہوا تھا، تارے ادھر کا ادھر، سورج جو سسٹم سے چل رہا ہے ایک خدا ہونے کی وجہ سے، ایک خدا اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں سورہ مومنون نمبر 23 کے آیت نمبر 91 میں متخذ اللہ من ولد وما كان معه من الہ اذا لذهب كل الہ بما خلق ولعل بعضهم على بعض، اللہ تعالیٰ نے کوئی بیٹا نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. اگر کوئی ایسا ہوتا تو پھر وہ دونوں لڑتے تھے اور ایک دوسرے سے کمپٹیشن میں آ کر ایک دوسرے پر حاوی ہونے کی کوشش کرتے، نتیجے میں کیا ہوتا نقصانات ہو جاتے. تو بہرحال یہ آیتیں میں نے جو پیش کی ہے، اگر ایک خدا کو مان لیں گے تو وہ ایک غلام جس کا ایک آقا ہو جتنا سکون میں رہتا ہے، ایک خدا کو ماننے والا بھی کیا ہوتا ہے ایسے ہی سکون میں ہوتا ہے. پہلے ذہنی امن آ گیا. اب معاشرے کا امن کیسے آئے گا؟ جب جسٹس جو لا ہے، اسلام کے جو کرمنلز کو سبق سکھانے کا جو قانون ہے، انصاف کا قائم کرنے کے جو قوانین ہیں، زنا پر حد قائم کی جائے اور اسی طریقے سے چوری پر ہاتھ کاٹنے کا جو حکم دیا گیا ہے، ایسے شدید سزائیں ہیں، اس کے اعلان سے لوگ کانپنے لگتے ہیں. نتیجے میں معاشرے کے اندر کیا ہو جائے گا؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب میں شاید ہر ایک کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوں گے، کیونکہ وہاں پر ہاتھ کاٹنے کا، آپ بلیو کیجئے وہاں پر ہم کو ہاتھ کٹے ہوئے ملتے نہیں ہیں، کیونکہ ہاتھ کٹنے کا اعلان کرتے ہی کئی لوگ چوری کرتے نہیں. ایک وقت تو ایسا تھا ملک عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا زمانہ ہوتے ہوتے لوگ کہتے ہیں ہم حج کو گئے قریب کے زمانے میں، تو گزشتہ زمانے میں ایسے بھی حالات آ گئے کہ سونے کی دکانیں، قیمتی دکانوں پر صرف چادر اڑا کر نماز کو چلے جاتے ہیں، واپس آنے تک ہر چیز اپنی جگہ پر. سب کو معلوم ہے اگر پکڑے گئے تو ہاتھ کٹ جائے گا. یہ اسلامی تعلیم انسان کی سوچ، یہ سائیکالوجی ہے. سائیکالوجی. اللہ تعالیٰ مخلوق کے بارے میں زیادہ بہتر جانتے ہیں. اسی لیے گاڑی کا انوینٹر جو ہوتا ہے نا، وہ زیادہ بہتر جانتا ہے گاڑی کے میکینکس. ہم جو جسم کے میکینک ہیں، اصل اس کا انوینٹر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ اپنے لیے اپنے قوانین بنانے کے بجائے ہمارا پیدا کرنے والا اگر ہمارے قانون دے تو بہتر ہے. بے شک. کیونکہ میں نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا، تو جیسا اوپر والے نے مجھے پیدا کیا تو مجھے کانفیڈنس ہے کہ میں اچھا ہوں، تو اوپر والا میرے لیے جو قانون دے گا نا اس پہ بھی کانفیڈنس ہونا چاہیے. بے شک. اور اگر جو زمین ہے، یہ زمین پر کیا چیز سوٹیبل ہے اور کیا چیز سوٹیبل نہیں ہے وہ زیادہ بہتر جانے گا. جو قانون اوپر والے نے اتارا ہے وہ قانون زیادہ بہتر رہے گا، یا ہم اپنی طرف سے کچھ بنا لیں. میکینک اگر مشورہ دینا شروع کر دے کہ بھائی پیٹرول نہیں، پانی بھی ڈال لو چل جائے گا، تو کیا آپ میکینک کی بات مان لیتے؟ آپ کہیں گے نہیں بھائی بایولاس میں تو لکھا ہوا ہے، تو ایسی بات نہیں، انوینٹر نے کہہ دیا. گاڑی کے شو روم کی طرف سے جو انوینٹ کرنے والے سائنسدانوں نے کہہ دیا کہ اس میں پیٹرول ڈالو، اس میں گرم پانی مت ڈالو، میں تمہاری بات کیوں سنوں؟ تو میکینک تو کچھ بھی کہے گا. بالکل. تو ہم کو چاہیے کہ صحیح اتھارٹی کون ہے معلوم کرے، انسان کے اوپر جو اصل کریٹر ہے اس کو معلوم کرنے کی کوشش کرے، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. الحمدللہ. ناظرین، کس طریقے سے شیخ صاحب نے یہ بات سمجھائی کہ امن، ذہنی امن اور معاشرے کا امن کس طریقے سے ہمارے دلوں میں آئے گا، وہ تعلیم سے آئے گا، وہ قرآن کی تعلیم سے آئے گا، سیرت النبی سے آئے گا. شیخ صاحب، اسی کے تعلق سے میرا ایک اگلا سوال ہے کہ اسلام میں نوجوانوں کو اپنے شوق کے لیے کیا جانوروں کو، پرندوں کو مارنے کی اجازت ہے؟ ہاں، بہت اچھا آپ نے سوال. لوگ کیا کرتے ہیں، بلی کو رسی سے باندھ دیتے ہیں اور سب لوگ اس کے اوپر شوٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، خالی نشانہ لگانے کے لیے. آپ کو ایک جانور ملا جو آپ بغیر کسی مقصد کے مار رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک عورت تھی، وہ بلی کو پالنے کا بڑا شوق تھا، یا بلی کو پہلے اس نے رکھ لیا، لیکن نہ کھانا دیتی تھی نہ کچھ، یہاں تک کہ وہ بلی زمین کی گھاس پھوس کھاتے کھاتے آخر میں مر گئی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس بلی کے اس بدتمیزی اور غلط سلوک کی وجہ سے یہ عورت جہنم میں چلے گی. یعنی اسلام میں اینیمل رائٹ تک ہے.
اسلام میں اینیمل رائٹس تک ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مسبورہ مسبورہ یعنی کہ کسی جانور کو یا پرندے کو یا کبوتر کو باندھ کر اپنے نشانے کا ذریعہ مت بناؤ. ہاں اگر آپ کھانے کے لیے آپ کوئی چیز جو آپ کے لیے جائز ہے اسلام میں، جو حلال ہے، جو پرندے یا وہ جانور جو حلال ہے، اگر وہ بھاگ جاتے ہیں آپ کے کنٹرول سے آؤٹ آف کنٹرول ہو کر بھاگتے ہیں، پھر آپ نشانہ بنا کے پھر اس کے بعد جا کر اس کو کھانے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں مقصد ہے کھانے کا، یہ الگ بات ہے. کھانے کا مقصد ہے، کھانے کا مقصد نہیں ہے صرف شوق پورا کرنا ہے. مار رہے ہیں تو آپ کسی دیوار پہ ماریے، کہ ٹارگٹ پورا کریے. کئی لوگ جیسے پرندوں کو مارتے ہیں، چڑیوں کو مارتے ہیں اور بے وجہ مارتے ہیں، وہ ان کو کھاتے بھی نہیں ہیں. وہ شوق مار اس کے دیے لیے اور کیا خوش سزا ہے؟ خوش چلے جاتا ہے، آج میں نے کبوتر کو مار دیا. وہ کبوتر کہاں جا کر گرا کس کو اس کا خیال نہیں رہتا ہے. تو اس وجہ سے یہ جانوروں کے ساتھ اتیاچار ہے، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شراب پینے والا ایک آدمی ایک مرتبہ کتے پر رحم کھاتے ہوئے اس نے پانی پلا دیا، اللہ کو ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو جنت میں ڈال دو. الحمدللہ. یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان پر، جانوروں پر رحم کرنا سکھاتے. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. تم زمین والوں پر رحم کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کریں گے. کرو تم مہربانی اہل زمین پر، اللہ مہربان ہوگا عرش بری پر. یہ پہلا سبق ہے کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا. کرو تم مہربانی اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. بہت اچھے، بہت اچھے. شیخ صاحب اتنے اچھے طریقے سے آپ نے سمجھایا. ناظرین آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے شیخ صاحب نے ہمیں یہ بتایا کہ قرآن شریف میں اینیمل رائٹس کا کتنا خیال رکھا گیا ہے. جانوروں کو اپنے شوق کے لیے کبھی نہیں مارنا چاہیے. اپنی بات یہیں ختم کرتے ہوئے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل